اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام سے لے کر 1500 سال تک میرے دوستو عرب کی سارے لوگ توحید پرست تھے، اللہ وحدہ لا شریک لا کو مانتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، جو وحدہ لا شریک لا ہے، جو اللہ تنہا اس کی عبادت کیا کرتے 1500 سال تک۔ اللہ کے رسول سے 500 سال پہلے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. بہرحال منات کا پوجا عمر ابن لہی کی دور سے شروع ہوئی۔ جو منات کا پوجا کب شروع ہوا؟ عمر ابن لہی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 سال پہلے۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام سے لے کر 1500 سال تک میرے دوستو عرب کی سارے لوگ توحید پرست تھے، اللہ وحدہ لا شریک لا کو مانتے تھے، اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، جو وحدہ لا شریک لا ہے، جو اللہ تنہا اس کی عبادت کیا کرتے 1500 سال تک۔ اللہ کے رسول سے 500 سال پہلے تو یہ عمر ابن لہی نے منات کا پوجا شروع کیا۔ اب حضرت ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام کے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مجسمے کعبہ کے اندر بھی بنے ہوئے تھے، ان کی مورتیاں بنے ہوئے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں جوئے کا تیر لگا ہوا تھا، جوا، نعوذ باللہ۔ کیا خلیل اللہ تھے، اللہ کی خلیل حضرت اسماعیل ذبیح اللہ۔ میرے دوستوں، اللہ کے نبیوں کے ہاتھوں میں تیر بنا کر اس کے اندر جوا رکھا ہوا، نعوذ باللہ کہ نبی بھی جوا ہے، ابراہیم خلیل اللہ جوا سے ان کا کیا تعلق ہے؟ کیا غلط اور کبھی انتہائی بری جو ہے حرکتوں میں ان کو ملوث کیا کر لیا تھا۔ اسی طرح یہودیوں نے اللہ کے نبیوں پر زنا تک کا الزام لگایا، نعوذ باللہ۔ تو اس قسم کی بائبل میں بیاہائی کی باتوں سے بھری پڑی ہے۔ بائبل آج کل شروع ہو گئے، اپنا مرضی سے ٹیبل کے اوپر رکھے اور ہلا دو، جو گر گیا وہ نہیں ہے، جو رک گئے وہ بائبل ہے، اپنے مرضی کا بنا کر تحریف کیا۔ اللہ تعالیٰ کی اولاد کے بارے میں رکھتے ہیں، اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کی اولاد کے بارے میں رکھتے تھے۔ مشرک اپنے لیے تو بیٹوں کو پسند کرتے تھے، مگر گھر میں بیٹی کو پیدائش پر وہ لوگ اپنے بچیوں کو زندہ درگور کیا کر دیتے تھے، بیٹی کو وہ پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ کے لیے فرشتوں کو بیٹی بنا دی اور اپنے لیے بیٹا بنا دی۔ اَلَکُمُ الذَّکَرُ وَلَهُ الْأُنثىٰ، اللہ نے ذکر کیا، کیا تمہارے لیے بیٹی ہیں اور اس اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ مطلب نعوذ باللہ اللہ کو بھی ناپسند، جن بیٹیوں کو تم ناپسند کرتے ہو، جن کو تم زندہ درگور کیا کر دیتے تھے، تو اس کے بارے میں اللہ کے اوپر الزام لگا دی، نعوذ باللہ، کہ یہ فرشتہ جو اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اپنے لیے بیٹا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تِلْکَ اِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، یہ کتنی کھوئی اور غلط تقسیم ہے، تم لوگوں نے کیسے تقسیم کر دی اللہ کے لیے؟ جبکہ اللہ رب العالمین بیٹا بیٹیاں تمام تر چیزوں سے، نہ اللہ کو بیٹا ہے، نہ اللہ کے بیٹی ہے، نہ اللہ سے کسی سے جینا ہے، نہ اللہ کو کسی نے جیا ہے۔ وہ اللہ وحدہ لا شریک لا ہے، وہ واجب الوجود ہے، ہمیشہ ہوگا اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اللہ تمہارے خالق اور مالک ہے جو ہمیشہ زندہ ہے، جو ہمیشہ زندہ ہے۔